حسن ایوب صاحب یہ تھوڑا نا آپ چونکہ سیاسی آدمی ہیں اور سیاست کی طرف گھس جاتے ہیں، میں انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہنیں ہیں، بہنوں کا بھائی ہے، ظاہر ہے بہنیں بھی اس عمر کے حصے میں ہیں، بھائی بھی اس عمر کے حصے میں ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. سو اب ان کا کنسرن ہے اور وہ کنسرن ان کا سنا نہیں جا رہا، تو ان کو اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کریں، ٹھیک ہے. یہ تو کوئی اتنے مشکل حالات نہیں ہے، اس سے مشکل حالات لوگوں نے گزارے ہوئے ہیں، معاشرہ کے ادوار بھی گزرے ہیں، لوگوں نے بڑا صبر کیا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ کام کیا ہے. جتنا یہ رونا دھونا کرتے ہیں اپنے آپ کو مزید کمزور ظاہر کرتے ہیں. علیمہ خانم اپنے آپ کو بیڈلی ایکسپوز کر رہی ہیں، کبھی پارٹی کو برا بھلا کہیں گی، کبھی کس کو کریں گی. وہ اپنی شخصیت کی ایک مضبوطی نہیں دکھا پا رہی. کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں صبر کریں نا، تحمل کریں، خاموش رہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کی جو عمران خان صاحب کی امیجیٹ فیملی ہے نا، امیجیٹ فیملی جو کہ فیملی ان کی ہے، وہ ان کے بچے ہیں، ان کی اہلیہ ہے، بچوں سے ان کی بات ہو گئی ہے، بیگم سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. ہاں لیکن یہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بچوں سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اس کو بھی یہ مانتے نہیں ہے، کہتے ہیں فیملی سے دور رکھا ہوا ہے، آپ چھپا رہے ہیں. کیا بچوں نے کوئی ایک لفظ بولا ابھی تک؟ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، وہ 20 منٹ بات ہوئی ان کے دونوں بیٹوں کی، قاسم اور سلمان کی، ایک لفظ کا. ویسے تو کتنے ٹویٹس کر چکے ہیں بچے. اب ایک منٹ بات کمپلیٹ کروں گا. اب علیمہ خانم جو ہے وہ زبردستی ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر وہ سیاست میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے آنا نہیں ہے سیاست میں، آپ نے بات نہیں کرنی، موروثی سیاست ہوگی نہیں، ساری باتیں کریں گی، لیکن وہ عمران خان کی ان باتوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہیں. وہ جس دن سے عمران خان نے منع کیا ہے اس دن سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ ٹی وی پر یوں سامنے نہ آئے اور بات نہ کرے. آپ اصل میں وکٹ کی نا دونوں طرف کھیل میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو لینا اب علی بخاری صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میں بات کر رہا ہوں. اگر سلمان اور قاسم ایک ایس او پی طے ہوا کہ آپ نے بات کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پبلکلی کوئی کامنٹ نہیں کرنا، اگر اس کو ابائڈ بائی کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ان کو کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایشو بنے. اور اگر دوسری سائڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایشو بنا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو چھوڑیں. درخواست ڈسپوز آف ہو چکی ہے، کیا اس میں ایشو بننا ہے؟ وہ وہاں پر فیملی کے گھر میں رہ رہے ہیں، قاسم مسلمان یہاں پر کون سا وہ ان کے لیے مسئلہ ہے؟ وہ کون سا وہ اسرائیل پرو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے جی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر ماج کٹے والی سٹوری، ماج کٹے کیا میں تو بات یہ روزانہ اسی طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اب میں جو میں بات کر رہا ہوں بات ٹوک کر آپ نے بیچ میں سوال شروع کر دیا. مجھے اپنی بات کر رہے تھے، آپ نے پورا علیمہ خانم کا نیریٹو آگے بڑھایا. علیمہ خانم کی بات کوئی نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی سلمان اور قاسم نے باہر آ کے وہ پبلکلی وہ ٹیلی فون کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ طے ہوا. ریاست نگاہ جی یہ ہم بات کروا رہے ہیں، آپ اس کیا کوئی انڈرٹیکنگ دی قاسم سلمان نے سپریم کورٹ میں؟ بتائیں مجھے کیا چیز انڈرٹیکنگ ان کی طرف سے کیا طے ہوا؟ سپریم کورٹ کے سے جب ہوا کہ جی سیاست کے اوپر آپ بات نہیں ہوگی، ان کا کہاں طے ہوا؟ ہیلتھ کے اوپر سے سلمان قاسم کا کہاں طے ہوا؟ آپ نے چیف جسٹس کا آرڈر دیکھا تھا جی؟ بچوں سے بات کرائے ان کے اوپر کس طرح وہ لاگو ہوتا ہے؟ بچوں کے اوپر ان کا کون سا کنسنٹ ہے بیچ میں؟ یار آپ کمال کر رہے ہیں. ایک پٹیشنر کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت وہ ان کی درخواست کو مان رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسرٹ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں میری بات آپ سننا جی چاہ رہے، جو میں بات کر رہا ہوں بات سنیں گے ایک دفعہ. وکیل صاحب سے لے لیں، میری بات پہلے سن لینا جو میں بات کر رہا تھا، ٹوک دیا آپ نے. اب بات یہ ہے کہ علی بخاری کا نام ان کو یاد تھا آج، یا کسی نے یاد کرایا؟ یاد کرایا کسی نے یاد کرایا؟ اچھا یاد کرایا. اچھا ان کو کسی نے یاد کرایا. انہوں نے جناب حامد خان کی بات کی، بیرسٹر گور کی بات کی، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات کی. ان میں سے کون سا اس متعلقہ متفرق درخواست القادر والی جس نے دائر کرنی تھی؟ وہ تو سلمان صفدر نے کرنی تھی نا، جس نے ٹرائل کیا. اب مجھے بتا دیں ٹرائل کرے ایک وکیل تو دوسرے وکلاء کہتے ہیں کہ آپ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں، یہی مقصد تھا. ایک منٹ اب اظہار یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ہیوی ویٹس لے کر آگئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے یا افریدی صاحب پر آپ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. قائد جب عدالت جاتے تھے کون نہیں جاتا تھا؟ کون جاتا ہے؟ قائد جب جاتے کون سے وکیلوں کی فوج جاتی تھی یار؟ اچھا سب سے پہلے تم ہوتے تھے وہاں پہ کھڑے ہوتے. اچھا قائد تو آپ کے ہیں. نہیں میں آپ کو نظر آنا چاہیے نا. میں نے آج تک قائد دکھائی نہیں. آپ کو بھولنا آپ قائد کہتے ہیں، آپ تھے اپنے قائد کے لیے. میں نہیں کہتے کون نہیں جاتا، آپ گئے ہیں. اچھا نہ میں قائد کہتا ہوں نہ چودھری غلام حسین صاحب کہتے ہیں، قائد تو آپ کہتے ہیں. سہیل افریدی صاحب آج آئے، وہ انہوں نے ملاقات کی درخواست کی، وہ سنا روسٹرم پہ بھی گئے. وہ کیا فرمایا انہوں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کا جواب اس پہ لیتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہم یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے
کھڑے ہوئے, سلام کا جواب رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا. وہ بھی چیف ایگزیکٹو, ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو, بالکل جو ہیں وہ چلے گئے اور بالکل 1 گھنٹہ میں ساری رات نہیں سویا. تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو. وہ سلام کا جواب ہی دیتے تھے, چلو بات نہ کرتے. جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, انصاف نہیں ہو رہا. تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بنتا ہے. جج کی مرضی ہے وہ جواب دے نہ دے, وہ تو پریروگیٹو ہے, لیکن اس کے اوپر بات کر لیجیے گا. اب آپ کا ایشو کیا ہے, جو پٹیشن آپ کی ہے, کوئی کیسز لگوانا چاہ رہے ہیں؟ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کے سیکرٹری نے بولا چیف جسٹس کہ شاید کل لگ جائے وہ القادر ٹرسٹ, وہ جو کیس بنا ہوا ہے. سو آپ مانگ کیا رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز میں جی پلیز. پہلے تو سہیل آفریدی والا ڈسکس کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے یہ 3 چوتھا چکر لگایا ہے چیف جسٹس کے ملاقات کے لیے. پہلے 3 دفعہ میں ان کے ہمراہ تھا, اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کے سیکرٹری صاحب کے روم میں بیٹھے رہے کہ ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر کہا گیا کہ جی ملاقات نہیں ہوگی, کورٹ میں آپ مل لیں. یہ چیز آپ کسی سے پوچھ لیجیے گا, بہت سے لوگ وٹنس تھے اس کے اندر. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کا کوئی سائل آتا ہے تو چیف جسٹس کا اس سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس میں قانونی شکم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, کچھ عرصہ پہلے ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا, چیف جسٹس آف پاکستان بھی ملے تھے. ان سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی لوگ ملتے تھے. کوئی آپ ان سے ایکسٹرا فیور نہیں مانگ رہے ہوتے, کوئی چیز نہیں بتا رہے, بتاتے ہیں جی کہ یہ ایڈمنسٹریشن فالٹ آ رہا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, ہماری پٹیشن فکس نہیں ہو رہی, ان کو فکس کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں اس میں بتا رہا ہوں. اب ہماری جو 2 پٹیشنز پینڈنگ تھی, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک توشہ خانہ 2 والی جس میں بشرا بی بی کو 7 سال تک سزا ہوئی اور خان صاحب کو بھی کنوکشن ہوئی, اس کے اندر جنوری 2025 میں خبر بھائی ہماری اپیل فائل ہوئی along with the سسپینشن آف سینٹینس. بیسیکلی بیل ہوتی ہے آفٹر کنوکشن, اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی خاتون کی بیل اور لیسر پنشمنٹ 7 ایئر سے کم پنشمنٹ ہوتی ہے جو پروبیٹری کلاز میں فال نہ کرے, وہ کم سن لینا سر, کم پنشمنٹ ہے, اور خاتون کی بیل ہونا سسپینشن ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے, فکس ہی نہیں ہو رہی. تو ہم بار بار اپلیکیشنز دیتے جا رہے ہیں, سی ایم دیتے جا رہے ہیں کہ خدا رہا ان کو فکس تو کر لیں, سن تو لیں. سنیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے آپ اپیل بعد میں سنیں, لیکن سسپینشن تو سنیں نا یار. اس کو آپ نے نہ فکس کرتے ہیں وہ, نہ اس کو سنتے ہیں. اگر آپ سنیں گے تو آپ فوراً اگینسٹ ڈیسیژن تو کریں گے نا, تو ہم اس کو آرڈر لے کے کہیں اور تو جا سکتے ہیں نا, نہ ہم کسی اور فورم پہ جا سک رہے ہیں, اور ہم پابند بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سال سے زیادہ گزر گیا, 1 سال اور 2 مہینے ہو چکے ہیں. تو اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ حضور لگا دیں, تو اس میں کون سا قانونی شکم ہے, اس میں کون سی غلطی ہے, اس میں کون سی برائی ہے, اس میں کون سا اخلاقی یا لیگلی ایمبیگوٹی ہے؟ نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ جب انصاف دیں گے تب جب آپ فکس کریں گے تو یہ ہماری ایک پہلی جو اس میں ہوتی ہے ہمیشہ ان سے. اور یہی سہیل کہنے بھی گئے تھے, سہیل آفریدی, کہ سر آپ ہماری بات سنیں اور یہ فکس کر دیں, کم سے کم آپ ڈیسیجن پہ تو آئیں. اس سے پہلے سیفر میں فیصلہ نہیں ہوا, کیا وہ 2 سال تک لٹکی رہی؟ نہیں, ڈیسائیڈ ہوتی ہے. 190 بلین سر, اس میں 10 سال سے ہے نا سر, 10 سال ہو یا 14 سال ہو, 7 سال ہو, آپ کا یہ جو آرگومنٹس ہوگا نا سر ایوب صاحب, وہ آرگومنٹس آپ کا ہوگا جب آپ میرٹ ڈسکس کریں گے. میرٹ تک پہنچے تو صحیح, فکس تو کر دیں یار, آپ فکس بھی نہیں کر رہے. اور اگر میں یہ کہوں اپیلوں کی باری کا بانی, میں اپیل کی بات کروں, اگر میں اپیلوں کی بات کروں اور ایز اے پی ٹی آئی ورکر ہونے کے ناطے بات کروں, ایز اے پاکستانی بات کروں, سماعتوں کے اوپر ایک اپڈیٹ ہے 2020 کی چل رہی ہے, جو اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ان سے بات کر کے آپ کو پھر اپڈیٹ لے کے دیتے ہیں. 2020 کی چل رہی ہے. اس دوران چوہدری صاحب, میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں, انصاف فورم ہے, سینٹ کی ٹکٹ ہے, وہ ایک اچھی خاصی کمانڈ کرتے ہیں, رسپیکٹ امنگ دا لیگل فٹرنٹی. سو ایک جائز شکایت تو بنتی ہے خان صاحب کی فیملی کی کہ ان لوگوں کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ ایک سمپتھی فیکٹر آپ کہہ لیں, آپ ایک مورل سپورٹ کے لیے, تو وہ کہاں پر غائب ہیں, نظر نہیں آتے کہیں, کہ حالانکہ ہی از اے ویری فورسفل وائس ان پاکستان کی جو ظاہر عدالتوں کے اندر. ان کو سب کو ہونا چاہیے اور کافی زیادہ جاتے بھی ہیں, لیکن علیمہ خان کا موقف جو ہے وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بھئی فیملی کو پوچھے بغیر آپ کیوں رائے دے رہے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے ہمارے سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی بیان نہیں ہوگا. حسین چودھری ہمارے جو کورسپونڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین بتائیے گا کل کون کون سے کیس لگے ہیں اور کون کون سے ججز صاحبان ان کو سنیں گے؟
دیکھیں خاور صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی سے متعلق جو کیسز ہیں ان کی جلد سماعت کی جو متفرق درخواست تھی وہ کل مقرر ہوئی ہے. کل اس پہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور آئندہ کی تاریخ جو ہے وہ دے گا. آخری سماعت جو ہے وہ 26 ستمبر 2025 کو سزا معطلی کی درخواستوں پر, اور اس کے بعد کوئی نہ یہ کیس فکس ہو رہا تھا سزا معطلی کا, نہ ہی سزا کے خلاف اپیل مقرر ہو رہی تھی. تو آج بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں سلمان صفدر, سلمان اکرم راجہ اور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں اور جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں, وہ آج سارا دن ہائی کورٹ رہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. جب وہ دوبارہ ہائی کورٹ آئے تو بیرسٹر سلمان صفدر کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی جو متفرق درخواستیں ہیں ان پر جلد سماعت کی جو آپ نے متفرق درخواست دائر کی گئی ہے وہ کل مقرر کر دیتے ہیں. اور اب رجسٹرار آفس نے یہ کاز لسٹ جاری کر دی ہے چیف جسٹس سرفراز دوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل. حسین چودھری بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے.